ڈاکٹر فاطمہ نامی خاتون نے درد دل کے ساتھ ایک پوسٹ لکھی ہے۔ ان کے بقول وہ ڈیوٹی پر مامور تھیں کہ ایک خودکشی کا ایمرجنسی کیس آ گیا۔ خودکشی کرنے والی لڑکی کا نام منتہا تھا اور ڈاکٹر فاطمہ کے بقول انہوں نے اپنے 8 سالہ کیریئر اور گزری زندگی میں پہلی بار اتنی خوبصورت لڑکی دیکھی تھی۔ مریضہ بے ہوشی کی حالت میں تھی۔ اس کو اٹھا کر ہسپتال پہنچانے والے اس کے والدین تھے۔ والدین بھی ماشاءاللہ بہترین پرسنالٹی کے مالک تھے، مگر اس وقت بیٹی کے عمل نے ان کی حالت کو قابل رحم بنا رکھا تھا۔ پتہ نہیں کیوں مجھے لڑکی پر پیار اور اس کے والدین کی بے بسی دیکھ کر بے انتہا ترس آ رہا تھا۔ لڑکی کو آپریشن تھیٹر لایا گیا۔ آپریشن کے بعد اس کو وارڈ کے ایک کمرے میں منتقل کر دیا گیا تھا اور والدین کو بتا دیا گیا تھا کہ لڑکی کی حالت خطرے سے باہر ہے۔ لڑکی کی خیریت کا پتہ چلتے ہی لڑکی کا والد غربا میں کچھ صدقہ و خیرات تقسیم کرنے کے لیے نکل گیا تو لڑکی کی ماں کو ڈاکٹر فاطمہ نے اپنے آفس میں بلوا لیا۔ وہاں لڑکی کی ماں نے جو کہانی سنائی وہ کچھ یوں تھی۔ لڑکی کا نام منتہا ہے اور منتہا نے ٹیکسٹائل انجینئرنگ کر رکھی ہے۔ پڑھائی کے بعد تمام والدین کی طرح منتہا کے والدین کی بھی خواہش تھی کہ وہ اپنے گھر کی ہو جائے، اس لیے انہوں نے منتہا سے اس کی پسند کے متعلق پوچھا تو منتہا نے مشرقی لڑکیوں کی طرح فیصلے کا اختیار ماں باپ کو دے دیا۔ والدین نے منتہا کے رشتے کی بات چلائی تو منتہا کو دیکھنے ایک فیملی آئی۔ لوازمات اور خدمات سے مستفید ہونے کے بعد عورتیں منتہا کے کمرے میں آئیں۔ کسی نے منتہا سے چل کر دکھانے کی فرمائش کی، کسی نے بولنے اور کسی نے منتہا کے ہاتھ کی چائے پینے کی فرمائش کی۔ اس کے بعد وہ لوگ اجازت لے کر چلے گئے اور چند دن بعد بنا کوئی بات بتائے رشتے سے انکار کر دیا۔ منتہا کے لیے پہلی بار تھی جب وہ ریجیکٹ ہوئی، مگر ماں باپ کی تسلی نے منتہا کو حوصلہ دیا اور کچھ ہی دنوں میں ایک بار پھر منتہا کو دیکھنے کے لیے ایک اور فیملی آ گئی۔ انہوں نے بھی کھانے سے فارغ ہونے کے بعد منتہا کے ہاتھ سے چائے پینے کی فرمائش کی اور چائے کے بعد اجازت چاہی۔ 3 دن انتظار میں رکھنے کے بعد یہ کہتے ہوئے انکار کر دیا کہ لڑکی کو مہمان نوازی نہیں آتی کیونکہ اس نے لڑکے کی ماں کو ٹیبل سے اٹھا کر ہاتھ میں چائے پیش نہیں کی بلکہ عام مہمانوں کی طرح ٹیبل پر رکھ دی۔ اس انکار پر منتہا کے ساتھ ساتھ اس کے والدین بھی اندر ہی اندر ٹوٹ پھوٹ گئے، مگر اللہ کی رضا سمجھ کر صبر کر رہے تھے کہ کچھ ہی دنوں میں پھر ایک اور نئی فیملی آ گئی۔ اس فیملی کی خواتین کی منتہا نے پہلے لوگوں سے زیادہ اور خوب آؤ بھگت کی۔ اس فیملی نے ہفتے بعد یہ کہتے ہوئے انکار کر دیا کہ آپ کی لڑکی پر جنات کا سایہ ہے، ورنہ کوئی میزبان پہلی بار گھر آئے مہمان کی اتنی خدمت کہاں کرتا ہے۔ پچھلے 8 سالوں میں 100 سے زائد لوگ رشتے دیکھنے آئے مگر کوئی نہ کوئی عیب نکال کر چلے گئے۔ کل ایک فیملی آئی، انہوں نے لڑکی کو باقی ہر لحاظ سے ٹھیک قرار دیا مگر یہ کہتے ہوئے انکار کر دیا کہ منتہا کی عمر زیادہ ہو گئی ہے اور احسان جتاتے ہوئے کہا کہ اگر آپ زیادہ مجبور ہیں تو ہمارا ایک 48 سالہ بیٹا جس کی اپنی دکان ہے اس کے لیے منتہا قبول کر لیتے ہیں۔ اتنا کہتے ہوئے منتہا کی ماں سسکیاں لے کر رونے لگی اور کہا کہ ذرا آپ بھی ماں بن کر سوچیں، ماں جتنی بھی مجبور ہو غیروں کے سامنے کیا کہہ سکتی ہے، اور میری بیٹی کل سارا دن میرے سینے سے لگ کر روتی رہی ہے، کہتی رہی ہے ان لوگوں کے معیار تک آتے آتے میری عمر زیادہ ہو گئی ہے ماں، اور پھر نہ جانے کب اس نے دنیا کو الوداع کہنے کا فیصلہ کر لیا، کیونکہ وہ کہتی تھی کہ میرا منحوس سایہ میری بہن کو بھی والدین کی دہلیز پر بوڑھا کر دے گا۔ منتہا کی والدہ کی انہی باتوں کے دوران میں منتہا کا والد اور ان کے پیچھے وارڈ بوائے داخل ہوا جس نے بتایا کہ منتہا ہوش میں آ گئی۔ منتہا کی ماں بجلی کی سی تیزی سے وارڈ میں پہنچی اور منتہا کا سر اٹھا کر سینے سے لگا کر رونے لگی۔ اسی دوران ڈاکٹر فاطمہ اور منتہا کے والد ایک ساتھ منتہا کے کمرے میں داخل ہوئے۔ منتہا ماں کو چھوڑ کر باپ کے گلے لگی اور سسکیاں لیتے ہوئے کہنے لگی کہ پاپا کیا بیٹیاں بوجھ ہوتی ہیں، پاپا آپ نے کیوں بچایا مجھے مرنے دیتے، میرا منحوس سایہ اس گھر سے نکلے گا تو گڑیا کی شادی ہوگی، نہیں تو وہ بھی آپ کی دہلیز پر پڑی پڑی بوڑھی ہو جائے گی۔ منتہا کا باپ چپ چاپ آنسو بہا رہا تھا۔ جب ڈاکٹر فاطمہ نے حالات آؤٹ آف کنٹرول ہوتے دیکھے تو منتہا کو سکون آور انجیکشن دے دیا اور منتہا کے والدین کو لے کر اپنے آفس میں آ گئی۔
ڈاکٹر فاطمہ کے بقول اس نے اس فیملی بارے پوچھ گچھ کر کے اور ان سے منتہا اور اس کی چھوٹی بہن کو اپنے دونوں بھائیوں کے لیے مانگ لیا، اور یہ سن کر منتہا کے والدین کی آنکھیں ایک بار پھر چھلک پڑیں، مگر اس بار آنسو خوشی کے تھے۔ ڈاکٹر فاطمہ کے بقول اس نے اپنے دونوں بھائیوں سے، جو خود بھی ڈاکٹر ہیں، بات کر لی ہے اور وہ اس کے انتخاب اور فیصلے کو قبول بھی کر چکے ہیں۔ مجھے اس سارے واقعے کا مستند حوالہ تو نہیں مل سکا، لیکن کیا یہ حقیقت نہیں کہ ایسے بے شمار واقعات ہمارے معاشرے میں ہمارے ارد گرد روز ہوتے دکھائی دیتے ہیں؟ میری تمام لوگوں سے التجا ہے کہ آپ شادی عورت سے کر رہے ہوتے ہیں، حور سے نہیں۔ خدا را کسی کی بیٹی کو ریجیکٹ کرنے سے پہلے اس کی جگہ اپنی بیٹی رکھ کر سوچیں۔ معمولی باتوں پر دوسروں کی بچیوں کو ریجیکٹ نہ کرتے پھریں۔ یہ نہ ہو کہ مکافات عمل کے نتیجے میں بھگتنا آپ کی اپنی بہن یا بیٹی کو پڑے۔ آپ کے نکالے عیب اور انکار لڑکیوں کو قبر میں دھکیل دیتے ہیں۔ میڈیا کی چکا چوند نے ہمارے ذہنوں کو عجیب خواہشات کا غلام بنا دیا ہے۔ ہمیں حسن اور فزیک میں لڑکی اسرا بلیچ اور عفت و عصمت میں رابعہ بصری درکار ہوتی ہے۔ حمیدہ شاہین نے ٹھیک ہی کہا تھا کہ کون بدن سے آگے دیکھے عورت کو، سب کی آنکھیں گروی ہیں اس نگری میں۔